کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بعثت سے تقریباً کوئی 5 سال پہلے وہ اس کا واقعہ ہوا۔ جو رحیق المختوم کے رائٹر ہیں انہوں نے اس کی کو 5 تعمیرات لکھی ہیں۔ پہلی تعمیر انہوں نے لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، دوسری تعمیر انہوں نے لکھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی تعمیر کی، اور 5ویں تعمیر انہوں نے لکھی ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ رائٹرز نے لکھی ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، میری ایک بہت فیورٹ کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ میرے ایک بہت فیورٹ رائٹر ہیں، میں تو عربی نہیں پڑھ سکتا، اردو ترجمہ ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے، اور دکتور مہدی رزق اللہ احمد صاحب انہوں نے 11 تعمیرات کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے 5 تھی، اب میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 11 تعمیرات کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلی باقاعدہ تعمیر جس کو لے کے آئے ہیں اپنی کتاب میں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہے، بہقی کا حوالہ دیا انہوں نے، اور اس طرح چلتے چلتے 11 تعمیرات میں سے آخری تعمیر عثمانی دور کے کسی بادشاہ کی انہوں نے لکھی ہے، اور وہ آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس PDF میں موجود نہیں ہے، یہ اردو بازار سے خریدی جا سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کیسے شروع ہوئی کہ گزرتے زمانے کے ساتھ اس کی بلڈنگ خستہ ہوتی چلی گئی، اور جب وہ اس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تو قریش کے سرداران نے ایک دن بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی دوبارہ تعمیر کر لینی چاہیے، اور کافی غور و غوص کے بعد یہ فیصلہ اس کے اوپر توثیق کر دی گئی کہ ہاں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اور بائی چانس انہی دنوں میں یہ بندرگاہ کے اوپر ایک بحری جہاز آ کے تباہ ہو گیا، کہ پھنس گیا اور تباہ ہو گیا، اور قریش کے سرداروں نے وہاں اپنا ایک نمائندہ بھیجا، وہ وہاں سے تعمیراتی سامان، لکڑی کے تختے، یہ سارا کچھ وہاں سے لینے چلا گیا۔ جب وہ وہاں گیا تو اس جہاز کے ساتھ ایک باقوم نامی ایک بڑھئی بھی تھا، تو یہ واپسی پہ اپنے ساتھ تعمیرات کا سامان لاتے ہوئے یہ اس کارپینٹر کو بھی ساتھ لے آیا۔ تو اس کو جب ساتھ لے آیا تو اس کے بعد جب سامان بھی سب جمع ہو گیا تو قریش کے سردار اور عوام کے اندر ایک اصحاب الفیل کے واقعے کی وجہ سے یہ ایک ان کے اندر نوم بڑی مشہور ہو چکی تھی کہ جو بھی خانہ کعبہ کو عمارت کو نقصان پہنچائے گا وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ تو اسی لیے مشورے میں طے ہونے کے باوجود ہر کوئی ڈرتا تھا کہ پہلی کدال کون چلائے اور کون اس کو گرانے کی کوشش کرے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ، انہوں نے قریش کے سرداروں کو اور عوام کو یہ کہا کہ بھئی دیکھو، بگڑی ہوئی چیز کی اصلاح کرنا یہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی تخریب کاری نہیں ہے، سب سے پہلے میں اس کو کدال چلاتا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس نے پہلے دن جا کے اس کے اوپر کدال چلائی خانہ کعبہ کی تعمیر پہ، اور اگلے شام تک وہ لوگ ویٹ کرتے رہے۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر صحیح سلامت آ گئے ہیں اپنے اوزار لے کے، تو پھر سب نے اس کو خانہ کعبہ کی اس خستہ حال عمارت کو گرانا شروع کر دیا، اور وہ گراتے گراتے بنیاد ابراہیم تک پہنچ گئے۔ وہاں ہی ایک ان میں سے کسی صاحب نے بنیاد ابراہیم کے اوپر بھی جب وہ کدال چلائی یا اپنا اوزار چلایا تو ایک دم پورا مکہ ہل گیا اور ایک زلزلہ سا آیا، تو وہ سمجھ گئے کہ بس ہمیں یہاں تک ہی چلانا چاہیے، اس سے آگے ہمیں اس کو چلانا نہیں چاہیے۔ بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونا ہر خواص اور عوام نے اور سرداران نے سب نے مل کے اس میں کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر اٹھا کے لائے، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں اس حد تک اوپر آ گئی کہ اب حجر اسود اس پہ نصب کیا جا سکے، تو یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو یہ سعادت ملے، اس میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی آگے چل کے میں جب آپ کو مکہ کے تعارف کرواؤں گا تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ 10 جو ٹاپ کے جو قبائل کے سردار تھے، ان کے اندر مکہ کی جو حکومت تھی جس طرح کی بھی تھی، وہ اس میں سے 10 بڑے بڑے عہدے اور منصب جو مختلف رسپانسبلٹیز کے حوالے سے تھے وہ ان میں تقسیم شدہ تھے۔ تو اب ان 10 کے اندر بالخصوص لڑائی شروع ہو گئی، اور اس میں سے 2
قبائل کے لوگوں نے، یہاں تک یہ بات بڑھی کہ 2 قبائل کے لوگوں نے خون کا پیالہ لا کر اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر، یہ وہاں کا ایک رواج تھا، اور انہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائیں کہ اب مر جائیں گے لیکن یہ سعادت کسی اور کو نہیں لینے دیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کیسا یہ سٹک اپ ہو چکا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں صرف گھوڑے کی وجہ سے جنگ بواس ہوئی جو 120 سال تک چلی۔ تو وہ ایک چھوٹی سی بات پہ اگر جنگ چل سکتی ہے تو یہاں اتنی بڑی سعادت پہ کیا جنگیں چلی ہوگی۔ 5 دن کے لیے یہ لوگ سٹک اپ ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر ایک بڑے بوڑھے سے قریشی نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو جو فیصلہ کر سکے۔ تو اس کی یہ تحکیم کی اس کا جو مشورہ تھا وہ بہت پسند کیا گیا، اور اس نے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ فلاں دروازے سے صبح سب سے پہلے جو انٹر ہوگا وہ باب شیبہ غالباً نام ہے، تو اس سے جو انٹر ہوگا اس کا فیصلہ مان لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اگلے دن اللہ جی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اسی دروازے سے سب سے پہلے، اور سب پکار اٹھے کہ یہ حاذا امین، یہ امین ہے، ہم سب راضی ہیں ان کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا گیا۔ آپ نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اور سب نے اس کو مل کے اٹھایا، سب کی نمائندگی بھی ہو گئی، سب مرکز میں شامل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ اس لیول تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو تنصیب کیا، اور اس کے بعد یہ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جو ایک سلگتی ایک آگ پورے مکہ کے معاشرے کو جلا کے راکھ کر سکتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا۔ اور قریش کے سرداروں نے یہ شروع میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم صرف حلال کمائی کے ذریعے ہی اس تعمیر میں لوگوں کا پیسہ شامل کریں گے جو حلال طریقے سے کمائی گئی ہے۔ تو وہ پیسے کم پڑ گئے۔ تو آج بھی اگر جس نے عمرہ کیا، جو حج پہ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں حتیم کی ایک جگہ ہے جہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ تو وہ حتیم بیسیکلی پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ میں قربان جاؤں اللہ جی کے کہ اللہ جی نے ہم جیسے عوام کے لیے بھی خانہ کعبہ کے اندر کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو ایسے چھڑوا دیا ان سے کہ ان کے پیسے کم ہو گئے، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے اوپر ایک گول سا ایسا چھوٹا سا چبوترا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی وجہ یہ بنی کہ پیسے کم ہو گئے۔ تو یہ اللہ جی کا کرم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عوام، ہم جیسے عوام کو بھی یہ نوازنا تھا۔